بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ اور شہزادی۔ بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن وہ اپنی سبھی بیٹیوں کو بلاتا ہے اور ان سے ایک سوال پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم کس کا دیا ہوا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ ایک ایک کر کے سب شہزادیوں نے کہا کہ ابا حضور آپ کا دیا کھاتی ہوں اور آپ کا دیا ہی پہنتی ہوں، مگر سب سے چھوٹی شہزادی نے کہا کہ ابا حضور اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور نصیب کا پہنتی ہوں۔ سن کر بادشاہ کو غصہ آ گیا، کہنے لگا اے کمبخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے سزا ضرور ملے گی۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھتا ہوں یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور کیسے اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور ایک پرانا سا کپڑا پہنا کر جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ شہزادی کے چہرے پر نہ کوئی ڈر تھا نہ کسی طرح کا خوف، اسے اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا۔ جو دانہ میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ مجھے مل کر ہی رہے گا۔ جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے، شام ہونے والی تھی۔ شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں، رات کو وہی لکڑیاں جلاؤں گی تاکہ کوئی جانور پاس نہ آئے اور رات بھی گزر جائے گی۔ جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے نکل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھوپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو حیران ہوئی کہ جنگل کے بیچوں بیچ کیسے۔ جب شہزادی جھوپڑی کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا ایک بوڑھا آدمی چارپائی پر لیٹا پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی جلدی سے مٹکے سے پانی نکال کر اس بوڑھے آدمی کو پلاتی ہے اور جھوپڑی کے صاف صفائی میں لگ جاتی ہے۔ آدمی شہزادی سے پوچھتا ہے بیٹی تم کون ہو اور اس گھنے جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے پورا واقعہ سنا دیتی ہے کہ وہ کیسے یہاں تک پہنچی۔ آدمی اسے جھوپڑی میں ہی رہنے کے لیے بولتا ہے اور کہتا ہے بیٹی میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا، پھر 1 ہفتے بعد آؤں گا، تب تک تم آرام سے یہیں رکی رہو، کھانے پینے کا سارا سامان موجود ہے، تمہیں کسی چیز کی تکلیف نہیں ہوگی۔ صبح ہوتے ہی وہ بوڑھا آدمی شہر کے لیے نکل پڑتا ہے۔ ادھر شہزادی جھوپڑی کی اچھے سے صاف صفائی کرتی، بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا دودھ اپنے لیے رکھتی ہے اور آدھا جھوپڑی کے باہر دروازے پر ایک برتن میں رکھ دیتی ہے تاکہ کوئی بھوکا پیاسا جانور ادھر سے گزرے تو پی سکے۔ شہزادی اگلے دن صبح اٹھ کر باہر آئی تو دیکھا کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور پاس ہی ایک قیمتی موتی پڑا ہے جو دیکھنے میں ہی نایاب لگ رہا تھا، ساتھ ہی سانپ کے گزرنے کے نشان بھی تھے۔ شہزادی نے بچپن میں ہی سن رکھا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو قیمتی موتی اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ شہزادی نے موتی اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا اور دل میں سوچنے لگی شاید سانپ بھوکا تھا اس لیے دودھ پی کر خوش ہوا ہوگا۔ شہزادی پھر ایک برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے۔ اگلی صبح پھر اسے وہی قیمتی موتی ملتا ہے۔ اسی طرح 7 دن گزر گئے۔ اب اس کے پاس 7 قیمتی موتی جمع ہو گئے تھے۔ 7 دن بعد وہ بوڑھا آدمی شہر سے واپس آتا ہے تو شہزادی اسے یہ موتی دکھاتی اور سارا واقعہ سنا دیتی ہے۔ پھر شہزادی اس بوڑھے آدمی کو 3 موتیاں دیتی اور کہتی کہ شہر جا کر ان تینوں موتیوں کو بیچ دو اور آتے وقت محل بنانے والے مزدور کو لیتے آنا۔ باقی بچے 4 موتی شہزادی اپنے گلے میں مالا بنا کر ڈال لیتی ہے۔ کچھ ہی مہینوں میں جنگل کے بیچوں بیچ ایک عالیشان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں شہزادی اور وہ بوڑھا آدمی رہنے لگتا ہے۔ ایسا محل جس میں دنیا کے سب عیش و آرام کا سامان موجود تھا، بے شمار نعمتیں تھیں، نوکر چاکر سب کچھ تھا۔ شہزادی جنگل میں ہی ایک لکڑی کاٹنے کی فیکٹری لگا دیتی ہے جس سے ہزاروں مزدوروں کو روزی روٹی ملنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل اب شہر بن چکا تھا۔ یہ محل ایسا خوبصورت تھا کہ دور دور تک مشہور ہو گیا۔ لوگ اس محل کی اور شہزادی کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے کہ شہزادی بہت نرم دل ہے۔ اڑتے اڑتے یہ خبر بادشاہ تک بھی پہنچی تو بادشاہ کے دل میں بھی ملنے کا شوق پیدا ہوا کہ دیکھو تو صحیح کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریف ہو رہی ہے۔ بادشاہ نے شہزادی کے پاس ملاقات کا پیغام بھیجا۔ جب یہ پیغام شہزادی کے پاس پہنچا تو شہزادی نے ملاقات کی ایک شرط رکھی کہ بادشاہ اپنی سبھی بیٹیوں کو لے کر ہمارے محل میں آئیں گے۔ بادشاہ نے یہ شرط منظور کرتے ہوئے اپنی سبھی بیٹیوں کو لے کر شہزادی کے محل پہنچ جاتا ہے۔ شہزادی چہرے پر نقاب ڈال کر ان سب سے ملتی ہے، ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے۔ شہزادی کا لباس ہیرے جواہرات سے ڈھکا ہوا تھا۔
शहजादी की शान और शौकत और महल की खूबसूरती देख बादशाह भी हैरान हो गया, क्योंकि ऐसी शान शौकत तो बादशाह के भी महल में नहीं थी। बादशाह ने शहजादी को पर्दे में देखा तो कहा कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, फिर मुझसे पर्दा क्यों कर रही हो? तुम्हारे ही कहने पर मैं अपनी बेटियों को भी साथ लाया हूँ। बादशाह के बहुत इसरार करने पर शहजादी ने कहा कि ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। बादशाह की सभी बेटियाँ आपस में सरगोशी करने लगती हैं, इतनी तो तैयार है, कितने महंगे जेवरात पहने हुए हैं, अब और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में दूर से पुराने कपड़े में कोई गरीब लड़की आती दिखी। बादशाह ने गौर से देखा तो हैरान रह गया, ये तो उसकी अपनी ही बेटी है जिसे जंगल में छोड़ आया था। तू अभी तक जिंदा है? मैंने तो सोचा था कि कोई जंगली जानवर तुझे खा गया होगा। चलो कोई बात नहीं, अपनी शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद करवा कर ले जाऊँगा। यह सुनते ही शहजादी बोलती है, नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वो शहजादी हूँ जिससे आप मिलने आए हैं। मैं कहती थी कि अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। आज मेरे पास आपसे भी कई गुना ज़्यादा दौलत है। फिर शहजादी ने यहाँ तक पहुँचने का सारा हाल कह सुनाया। यह सुनते ही बाकी शहजादियों भी रक्स करने लगती हैं और सोचती हैं कि काश हमने तब यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर चैनल पे नए हैं तो जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।